السلام علیکم، ہیلو ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. سابق عالمی چیمپئن فرانس نے ناک آؤٹ مرحلے میں آگے کوالیفائی کر لیا ہے، راؤنڈ آف 16 میں پہنچ گئے ہیں. ساتھ ساتھ ناروے اور میکسیکو نے بھی اپنے اپنے گیمز میں کامیابی حاصل کی ہے. تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں فٹ بال اینالسٹ علی طیب. علی سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے علی شروعات کرتے ہیں کل کے میچز سے. ناروے آئیوری کوسٹ، اور ناروے تو چاہتا ہی تھا کہ ان کے ساتھ میچ ہو اور وہ پورے سارے سٹار پلیئرز واپس آ گئے. اینڈ دس از دا میجک آف ہالینڈ کہ شروع میں تو بال بھی ٹچ نہیں کر پا رہے تھے. اینڈ میں ان کو یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہاف اے چانس بھی ملے تو میچ ونر وہی بنتے ہیں، ہیرو وہی بنتے ہیں. کیا کہیں گے؟ بالکل ہالینڈ، دس از ہالینڈ ڈو نتھنگ آل گیم اور ان دی اینڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی دا میچ ونر. اور وہ اسٹار پرفارمر ہے. آپ نے اس کا کیریئر مانچسٹر سٹی میں بھی، بروسیا ڈارٹمنڈ میں بھی دیکھا کہ ہی جسٹ نیڈز ایک چھوٹا سا موقع چاہیے ہوتا ہے اور کسی بھی پوچر اسٹرائکر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ ٹو بی ان دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. اور جس طرح کا گول انہوں نے اسکور کیا اٹ واز جسٹ اے سافٹ فنش. انٹینشنل تھا، ان انٹینشنل تھا، ہی ہارڈلی سیلیبریٹڈ. بٹ یہی ہوتی ہے، پوزیشننگ کی بات ہوتی ہے. ہالینڈ از اے کلر اسٹرائکر، تبھی اس کو دنیا کے بہترین اسٹرائکرز میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ناروے کی اگر تھوڑی سی اور بھی بات کروں، دیکھیں آئیوری کوسٹ نے اگریسو سٹارٹ لیا تھا شروع کے 30-35 منٹ. دے ور ویری اسی پہ بات کریں گے امریکی. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس روم. اور ہم بات کر رہے تھے ناروے آئیوری کوسٹ پہ. جلدی سے اماد ڈیالو کی بھی بات کر لیتے ہیں. مانچسٹر یونائیٹڈ کے پلیئر اور ان کا ایک ہی گول ان کی طرف سے. بٹ ناروے فار بیٹر ٹیم آن دا بیلنس آف پلے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آئیوری کوسٹ نے ڈومینیٹ کیا ہے اگینسٹ دا رن آف پلے. موسا کے تھرو انہوں نے لیڈ لی تھی، ٹھیک ہے، دیٹ واز اگینسٹ دا رن آف پلے. اس وقت فل ڈومینیٹ نکلس پیپے واز ڈومینیٹنگ. اماد ڈیالو کی آپ نے بریلینس تو دیکھی گول سکور کرتے ہوئے، بٹ دیٹ واز دا بلو. اس کے بعد پھر وہ ہوا کہ 2 چانسز اور ناروے کو ملی وچ دے کوڈ ہیو ایکسٹینڈیڈ لیڈ ٹو 2-0 اور 3-0 جو وہ نہیں کر پائے. ڈور اوپن رہا آئیوری کوسٹ کے لیے، جس پہ اماد ڈیالو نے بریلینٹ ایفرٹ. جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا یونائیٹڈ کی پروڈیجی ہیں، ینگ پلیئر، بہت زبردست کھیلتا ہے، وہ بہترین کھلاڑی ہے. ہی واز دا مین آف دا میچ. لیکن اس کے بعد پھر ہالینڈ کی جو ہے وہ کوالٹی آپ نے دیکھی کہ ہی گاٹ اے چانس اینڈ ہی اسکورڈ. اینڈ ناروے آئی وڈ سے آن دا بیلنس آف پلے اینڈ دا کوالٹی اوور آل دیٹ دے ہیو، دے ور ڈیزروڈ ونرز. اچھا، فرانس اور سویڈن کی بات کرتے ہیں جس کے لیے ہم کو پہلے ہاف کے اینڈ تک انتظار کرنا پڑا. جتنا اٹیک فرانس نے کیا تھا مجھے لگتا تھا یہ 3-0 سے اور زیادہ بڑی لیڈ ہو سکتی تھی اور زیادہ گولز ہو سکتے تھے. بٹ امباپے کیا پلیئر ہے یار، زبردست. 45 منٹ میں فرسٹ گول سکور کیا انہوں نے. کیا کہیں گے؟ فرانس کی پوری ٹیم، اگر آپ مائیکل اولیسے کی پرفارمنس دیکھیں بائرن میونخ پہ، ہی واز دی آرکسٹریٹر. جس طرح کی وہ چانسز بنا کے وہ فری فلوئنگ فٹ بال آپ کو دکھی نا، دیر از کوالٹی آل اراؤنڈ دا پچ. ورلڈ پلیئر آف دی ایئر عثمان ڈیمبلے، دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں امباپے کا شمار ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس مائیکل اولیسے ہیں، پھر آپ کے پاس ریبیو ہیں. ڈیفینس میں ولیم سلیبا از ریگارڈیڈ ایز ون آف دا بیسٹ ڈیفینڈرز. کنڈے ہیں، مطلب مینین ہے، مطلب بہت اچھی ٹیم ہے. اور جس طرح کی وہ فری فلوئنگ فٹ بال کے لیے کوئی انڈر فیوریٹس نظر آ رہے ہیں. گروپ میں بھی ان کے 10 گولز تھے، یہاں اس میچ میں بھی 3 گول کیے ہیں. گروپ سٹیج میں بھی اتنا زبردست، تو فار سپیریئر دین اینی ادر ٹیم اب ٹل ناؤ جو ہم فٹ بال دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی پنڈتس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، فارمر فٹ بال پلیئرز، سب فرانس کو ٹپ کر رہے ہیں کہ ایک ڈفرنٹ کوالٹی آپ کو دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب سویڈن کی پرفارمنس کے اوپر بات کروں. جس طرح کے کوچ ہیں گرام پوٹر، آئی تھنک آئی ڈونٹ نو وائی دے ایون آپٹڈ. چیلسی کے ساتھ برا ٹائم، برائٹن کے ساتھ بھی اتنا اچھا ٹائم نہیں رہا، تو یہ کوچ کے بھی ہاتھ میں نہیں رہا. اب آپ دیکھیں وکٹر جوکریس آرسنل کے ساتھ 21 گول سکور کیا انڈر مکیل آرٹیٹا. آپ ٹھیک ہے، آپ الیگزینڈر ایساک کو دیکھ لیں، نیو کاسل میں ایڈی ہاؤ کے ساتھ پچھلے سیزن میں وہ کیا. پھر لیورپول کے ساتھ تھوڑا انجری پرون سیزن تھا. یاسین یاری ہیں، مطلب آپ کے پاس اینتھنی الانگا ہے، گڈ کوالٹی پلیئرز جو کہ ٹاپ لیول پہ فٹ بال کھیلیں. آپ نے ان کی یوٹیلائزیشن کیوں نہیں کی؟ تھوڑے بہت جوکریس کو 1-2 چانسز ملے جو انہوں نے کنورٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتا ہے فرانس کا ڈیفینس، لیکن اٹ واز دا سیٹ اپ اینڈ دا مائنڈ سیٹ. اور یہ سارے کوچ سے جو ہوتا ہے نا وہ انسٹل ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ہم فرانس کی جیت کی بات کریں اور کیلین امباپے کی بریلینس کی بات نہ کریں تو اسکرین پر آپ کو ٹاپ سکورر ان فیفا ورلڈ کپ کا اسٹیٹ بھی دکھاتے ہیں. اینڈ اف یو لک ایٹ دیٹ، لیونل میسی اتنے سیزنڈ پلیئر، اتنے ریناؤنڈ سپر سٹار، وہ نمبر 1 پہ ہیں. 19 گول ہیں اور کیلین امباپے کے 18 گول ہیں. علی دیکھ رہے ہیں آپ یہ امباپے کی بریلینس؟ نجیب، آپ نے ورلڈ کپ کے سٹارٹ میں کہا تھا جب میسی نے ریکارڈ یہ بنایا تھا تو آپ نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں یہ ریکارڈ امباپے ہی توڑ دیں. اور اٹ ڈیپینڈس ہاؤ مچ ڈیپر فرانس اور ارجنٹینا گو انٹو دا ٹورنامنٹ. سو یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ فرانس جیسے سارے پریڈکٹ کرے، آئی تھنک
جیتے گا ہی فرانس اگر, تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں امباپے کے گولز نہ شامل ہو, اور جب اس کے گولز شامل ہوں گے تو پھر یہ ریکارڈ تو آئے گا ہی. میسی کا ایک ریکارڈ ہوگا جو بہت کم عرصے میں ہی ٹوٹ جائے گا. بالکل صحیح ہے. میکسیکو ایکواڈور ہوسٹ ٹیم کا میں یہ کہوں گا کہ وہ انڈر ڈاگ لگ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی اتنا ریٹ نہیں کر رہا, اور وہ اپنے تمام میچز بڑے مزے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ان میں میکسیکو کا انٹرنیشنل فٹ بال پہ اتنا کبھی وہ ہوتا نہیں, حالانکہ انہوں نے دنیا فٹ بال کو بہت اچھے کھلاڑی دیے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو بارسلونا کا ایک لیجنڈری ڈیفینسو ٹیم ہوتی تھی, اس میں رافیل مارکیز ایک ہوتے تھے جو 2006 کے بھی چیمپئن لیگ جیتے تھے, وہ بھی واز میکسیکن. سو بات یہ کہ ابھی راؤل ہیمنس کو آپ دیکھیں, کل بھی انہوں نے گول سکور کیا, تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ وہ گول سکور کر کے آ رہے ہیں, میکسیکن ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں. دے آر اے ویری گڈ سائڈ, اور جس طرح کا ان کی پرفارمنسز رہی ہیں, آئی مین کہیں پہ ان کو گلچ دے, اپنے وہ راؤنڈ میچز سارے جیتے ہیں. ٹھیک ہے, کل بھی ایکواڈور کی سائڈ جس نے جرمنی کو ہرایا, اس کو انہوں نے ثانی 2-0 شکست دی, اور آپ ان کو اس طرح انڈر مائن نہیں کر سکتے. دے کین کاز این اپسیٹ وین دے کم اگینسٹ دا بگر ٹیمز, جس طرح کی مومنٹم کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹیمز جو پہنچ گئی ہیں اب تک اور جو باہر ہو گئی ہیں اب تک, ذرا ان پہ بھی نظر ڈالیں. تو پہلے جو ٹیم باہر ہو گئی ہیں ان کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ پری کوارٹر فائنل سٹیج سے باہر ہو گئی ہیں. اس میں ہے ساؤتھ افریقہ, جاپان, سرپرائزنگلی جرمنی, نیدرلینڈز. یہ 2 ٹیمیں ہیں جن پہ سب کو بہت زیادہ حیرت ہوگی. اس کے بعد کوٹ ڈیوائر یعنی آئیوری کوسٹ, سویڈن باہر ہو گئی, ایکواڈور باہر ہو گئی. تو یہ ٹیمیں ہیں جو اس ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنلز, اس بار ایک بار پھر سب کی میموریز ریفریش کر دیں کہ اس بار جو ہے وہ پری کوارٹر فائنل تھوڑا لمبا ہو گیا, پہلے راؤنڈ آف 32 پھر راؤنڈ آف 16, تو اس سے باہر ہونے والی ٹیمیں ہیں. یہ راؤنڈ آف 16 تک بھی نہیں پہنچ پائے, اور جو ٹیمیں اب تک پہنچ گئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں, جن میں سب سے زیادہ ہوسٹ کینیڈا کے لیے سب کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. کینیڈا سے کوئی اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. برازیل پہنچی, پیراگوائے پہنچی, موراکو بہت ڈینجرس نظر آ رہی ہے اس وقت. اس کے بعد ناروے, فرانس اینڈ میکسیکو. آپ کو سب سے اسٹرینج فیکٹ بتاتا ہوں کہ جرمنی باہر ہوئی, ٹھیک ہے, سویڈن باہر ہو گئی. ناروے واز دا فرسٹ یورپین ٹیم ٹو کوالیفائی فار دا راؤنڈ آف 16. یورپ کے لیے اچھا نہیں جا رہا, یہ یورپ کے لیے اچھا نہیں جاتی کہ فرانس بیکیم دا سیکنڈ ٹیم, ناروے واز دا فرسٹ ٹیم. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں گے, آپ نے دیکھا نیدرلینڈز جن کو فیوریٹ ریگارڈ کیا جاتا ہے, جرمنی پرابلی ناٹ سو فیوریٹ, ان ایکسپیرینس ٹیم ہے, لیکن یو وڈ ایکسپیکٹڈ کہ وہ آگے ٹورنامنٹ میں گو ایگزیکٹلی کوارٹر فائنل تک تو جاتے ہی نا. جرمنی سے یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ راؤنڈ آف 16 میں بھی نہیں آ پائے, so which is very unlike uncharacteristic of Germany. اور ایسی پیراگوئے سائڈ سے وہ ہارے ہیں آن پینلٹی. اسی کی طرح آپ نے نیدرلینڈز کو بھی دیکھا, آئی مین ڈسپوائنٹنگ پرفارمنس, لیکن ناروے جہاں پہ ہے وہ ہالینڈ اس کو لے کے کیری کر رہے. اور فرانس کی تو آپ نے دیکھا امپیریس فارم میں, سویڈن باہر ہو گئی. آج انگلینڈ کا میچ ہے ڈی آر کانگو سے, دے کوڈ بی اندر یورپین ٹیم ٹو گو تھرو, لیٹس سی. یہ بھی ایک بہت ٹرکی کانٹیسٹ ہے. ظاہر ہے اس لیول کے اوپر ورلڈ کپ کے اندر آپ کسی ٹیم کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے نا جی. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ چیز ہم نے دیکھ لی ہے اب, اور آگے کے بھی جو میچز ہیں ان میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گا کہ جہاں آپ نے تھوڑا سا ریلیکس کیا, بریک دیا, وہاں آپ پھنس سکتے ہیں. اپ کمنگ میچز آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائیں گے, اور جو آج کا پہلا میچ ہوگا وہ ہوگا انگلینڈ اور کانگو کے درمیان. اسٹیڈیم ہے اٹلانٹا. بیلجیم سینیگال ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے سیاٹل میں, اور یو ایس اے اینڈ بوسنیا سین فرانسسکو میں یہ ٹاکرا ہوگا. تو سب سے پہلے اگر ہم انگلینڈ کی بات کریں تو پیکڈ وتھ سپر سٹارز, بار بار ہم یہی کہتے ہیں, وہ تو جب اپنی گولڈن جنریشن کے ساتھ نہیں جیتے تھے تو ان سے اس بار بھی کچھ زیادہ امیدیں لگاتے نہیں ہیں لوگ, کیونکہ فٹ بال میں ان کی قسمت کچھ خاص اچھی نہیں ہے اگر انگلینڈ کی بات کی جائے. میڈیا سے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہر گیم میں ہی ہوتا ہے ان کا میڈیا بہت زیادہ ہی جو ہے وہ کرٹیکل ہوتا ہے, اور اس کا پریشر بہت بلڈ اپ ہو جاتا ہے. دنیا کی سب سے جس کو آپ بولتے ہیں نمبر 1 لیگ ان کی ہے, تو جو اسٹینڈرڈ جس طرح کی ان کی لیگ پوزیس کرتی ہے, اس کے بعد دے ایکسپیکٹ کہ اف یو ہیو دا نمبر 1 لیگ ان دا ورلڈ تو پھر آپ جو ہے مقبول ترین کہہ سکتے ہیں, اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہے, لیکن وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پرفارمنسز جو ہوتی ہیں وہ کیا ٹرانسپائر کر پاتے ہیں, ایسا لگتا نہیں ہے. یہ ٹیم اچھی ہے, تھوڑی سی بیلنسڈ ہے, کوالٹی پلیئرز بھی ہیں, ینگ پلیئرز بھی ہیں, ایکسپیرینس بھی ہے, جہاں پہ آپ کو ہیری کین کا ایکسپیرینس دکھتا ہے, سپر سٹار ہیری کین, پھر ساکا, جوڈ بیلنگم, ریش فورڈ,
پلیئرز تو بہت زبردست. ڈیکلن رائس دیکھیں, ڈیکلن رائس وہی جیسے روڈری اسپین میں ڈرائیونگ فورس ہیں, ڈیکلن رائس ہیں, اور رائس کے اوپر کافی انحصار ہے کہ وہ ساری پرفارمنسز کو انگلینڈ کی وہ کرے, لیکن کلینکل ٹچ جو کلر ایج ہے وہ میں نے ابھی جو انگلینڈ کی جتنی بھی پرفارمنسز دیکھی, گانا کے ساتھ بھی ہم نے ڈرامہ دیکھا, وہ آپ کو ایک کلر انسٹنکٹ اور وہ جو ایک ہوتی ہے نا ایج, وہ ابھی تک ہمیں انگلینڈ کے ساتھ نہیں نظر آ رہی ہے. اور اگینسٹ ڈی آر کانگو سائڈ جس میں وین بسیکا جیسے پلیئرز ہیں, ویسا جیسے پلیئرز ہیں جو نیو کاسل میں کھیلتے ہیں, اچھا اسٹرائکر ہے, ان کو تھوڑا سا کیئرفل رہنا پڑے گا, ان کو ڈیفینسولی بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. دیکھیں جوڈ بیلنگم ہیز بین اے اسٹار فار انگلینڈ, ٹھیک ہے, ان دس ٹورنامنٹ ایز ویل, جس طرح کی اس کی پرفارمنس, اینڈ آئی ایکسپیکٹ بگ تھنگس فرام ہم. ساکا ہیز ناٹ بین 100% فٹ, لیکن اگر 100% فٹ بکایو ساکا ہوگا تو پھر وہ بھی بہت اچھی پرفارمنسز دے گا. مارکس ریشفورڈ بارسلونا کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن سیزن رہا ہے, اس سے پہلے مینچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ بہت کنٹروورسی رہی ہے, تو اس کا کانفیڈنس اتنا نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی میجیکل مومنٹس پروڈیوس کر سکتا ہے. لیکن دا پیپل آئی ایم ایکسپیکٹنگ رائس, بیلنگم, ساکا, دا ینگ پلیئرس ٹو ڈو دا تھنگ, اور پھر ہیری کین کا ایکسپیرینس ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے, وہ جو ہے انگلینڈ کو آگے لے کے جائے گا. لیکن ڈو یو فیل دیٹ انگلینڈ possess the same quality as France, یا جس طرح کی وہ فٹ بال کھیل لیں؟ Not so. I feel کہ انگلینڈ کے پاس ابھی وہ فری فلوئنگ فٹ بال ہمیں نجیب نہیں نظر آ رہی ہے جس طرح فرانس کھیل رہا ہے, اور جو کوالٹی جس طرح کی وہ اپنی پرفارمنسز میں دکھا رہا ہے فرانس, کیا انگلینڈ اس لیول پہ جا کے جب اس کا کوالٹی سائڈ سے سامنا ہوگا, کیا وہ اس لیول پہ ان پرفارمنسز کو ریپلیکیٹ کر پائے گا؟ یہ اب دیکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, ہم ساتھ ساتھ تھوڑی سی ڈی آر کانگو کی بات کریں تو ان کی جو باڈی آف ورک ہے اس فیفا ورلڈ کپ کے ایڈیشن میں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ازبکستان سے وہ 3-1 سے جیتے تھے, اب اس کو تو ایسا آپ کاؤنٹ, اینڈ دے ہیڈ اے ٹائی 1-1 ان کا رہا پورچوگل سے. تو کوئی کھیل تو وہ اچھا رہے ہیں, اب انہوں نے سب کو امپریس بھی کیا, اسپیشلی پورچوگل گیم سب کوئی سوچ نہیں رہا تھا کہ وہ ڈرا کر پائیں گے. تو کیا ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ انگلینڈ کو پکڑ سکیں؟ دیکھیے کولمبیا بہت اچھی سائڈ ہے, اس کے ساتھ صرف 1-0 ہارے ہیں وہ, اینڈ 1-0 ہارنا از ناٹ این امبیرسمنٹ فار اینی سارٹ. اور جس طرح انہوں نے پورٹوگل کے ساتھ بھی ڈرا کیا, پورٹوگل واز ناٹ ایبل ٹو ان لاک دیئر ڈیفینس, اور سیم اسٹریٹجی جو انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ رکھنی ہے. بیسکلی دے گو ٹو سٹ ڈیپر, انوائٹ انگلینڈ کہ تم آؤ اٹیک کرو, اپنے پلیئرس کو فارورڈ کمٹ کرو, اور پھر اسپیسز کھلیں گی تو دے آر گونا ہٹ آن دا کاؤنٹر ود دا پیس آف وسا, وین بساکا. اور یہ چیز جو ہے انگلینڈ کو تھوڑا سا, اور ٹامس ٹوکل جو انگلینڈ کے جرمن کوچ ہیں, ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح اس چیز کو کاؤنٹر کرنا, بیکاز اف یو آر کاٹ انوارنٹیڈ آن دا کاؤنٹر اٹیک اینڈ اف دے ٹیک دا لیڈ, تو پھر دے گونا سٹ بیک اینڈ سوک دا پریشر. اور پھر انگلینڈ کے لیے جو جیسے ہم نے گانا کے اگینسٹ بھی دیکھا کہ ڈیفینسز کو بریک ڈاؤن کرنے میں بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بہت ایکسائٹنگ مقابلہ ہوگا بیلجیم اور سینیگال کا, کیونکہ سینیگال جس طرح کی فٹ بال کھیل رہا ہے, بڑا اٹیک کر رہا ہے, بڑا چڑھ کے کھیل رہا ہے, پیچھے نہیں ہٹ رہا. بیلجیم ہیز اے لاٹ ٹو پروو. دونوں ٹیموں کو اگر کمپیئر کرنا ہو اس ورلڈ کپ کی پرفارمنس سے تو کیسے کریں گے علی؟ میرے خیال سے سینیگال از بیٹر ان ٹرمز آف دیئر پرفارمنسز. آپ دیکھیں ان کے اپوننٹس کی کوالٹی دیکھیں نا, انہوں نے ناروے کے خلاف 2 گول سکور کیے, بے شک وہ ہار گئے لیکن بٹ دے لاسٹ ٹو ناروے, دے لاسٹ ٹو فرانس, اور 5-0 وہ جیتے عراق سے. آن دی ادر ہینڈ بیلجیم کو دیکھیں تو انہوں نے 1-1 ایجپٹ سے ڈرا کیا, 0-0 ایران سے ڈرا کیا, اور 5-1 وہ نیوزی لینڈ سے جیتے. پرفارمنس وائز سیم ہے, لیکن جو آپ کی بات ہے کہ سینیگال کے خلاف اپوزیشن ٹف تھی, اور انہوں نے ان کے ڈیفینسز کو انلاک کیا. فرانس کے خلاف بھی 1 گول سکور کیا, ناروے کے خلاف 2 گول سکور کیا. اور بیلجیم کی پرفارمنسز دیکھیں نا, مطلب جو ایران از ناٹ فرانس, یا ٹھیک ہے نا. سو یہ چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ سینیگال نے جو ہے ناروے کے خلاف بھی 2 گولز کیے, اسکور کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیلجیم بہت زیادہ رسٹی دکھ رہا ہے ہمیں آبویسلی, حالانکہ ان کے پاس کوالٹی ہے. جیرمی ڈوکو, لیانڈرو ٹروسارڈ اور کیون ڈی بروئنے اسٹار پلیئرز تو ہیں, اسٹار پلیئرز ہیں. پھر ہم نے اس دن دیکھا تھا آف دا بینچ رومیو لکاکو نے بھی آ کے گول سکور کیا تھا, اس نے بھی اپنی کنٹریبیوشن دی. لیکن ٹروسارڈ کے اوپر ڈی بروئنا از دا ڈرائیونگ فورس آبویسلی, اور جیرمی ڈوکو تو کافی پیسی پلیئر ہے, کافی اٹیک مائنڈیڈ پلیئر ہے. ہی کین ان لاک دا ڈیفینسز. مانچسٹر سٹی بے شک اس سیزن پریمیئر لیگ نہیں جیتی, لیکن ڈوکو کی پرفارمنسز ایٹ دی اینڈ آف دا سیزن بہت زبردست رہی. اور پھر دے ہیو دا بیسٹ گول کیپر ان دا ورلڈ ان تھیبو کورتوا, جو ریال میڈرڈ کے لیے کھیلتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ بیلجیم کو دیکھنا ہے, لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا 60-40 would you say سینیگال مجھے ایسا لگتا ہے کہ unless
They would rely on Sadio Mane and Ismail Assar. Ismail Assar, tremendous season with Crystal Palace, Conference League جیتے ہیں, ادریس گانا گایا, ایکسپیرینس اتنا ہے, زبردست ٹیم ہے سینیگال کی. آئی تھنک اس وقت یہ ٹائی ذرا سینیگال کی طرف ٹلٹ کرتا ہے, اور unless Belgium produces a rabbit out of the hat تو پھر وہ جا کے جیتیں گے. ادروائز دس ٹائی جو ہے وہ تھوڑا سا سینیگال کے فیور میں ٹلٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ہوسٹ یو ایس اے ورسز بوسنیا. اور یو ایس اے کے بارے میں تمام اس وقت ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی فٹ بال ان کو پہلے دیکھی نہیں کھیلتے ہوئے, جس طرح سے وہ آ رہے ہیں, جس طرح سے وہ انجوائے کر رہے ہیں بینگ دا ہوسٹ, اور جو پبلک انجوائے کر رہی ہے ان کو. تو سین فرانسسکو بے ایریا میں یہ گیم ہوگا. پچھلی بار جب یہ دونوں ٹیمیں ملی تھی 2021 میں تو 1-0 سے یو ایس جیتا تھا. بوسنیا اچھا کھیل رہا ہے, کیسا دیکھتے ہیں؟ بوسنیا اچھا کھیل ہے, بوسنیا کے پاس اچھے پلیئرز ہیں, ایکسپیرینس پلیئرز ہیں, ایڈن جیکو 7 کلاس میچ. لیکن یو ایس اے ایک انتھوزیازم سے کھیل رہا ہے, اور جس طرح میکسیکو کھیل رہا ہے بینگ دوست. اور پھر آپ کو یو ایس اے کا میں نے شروع میں ہی بتایا تھا جب ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن شروع کی تھی ہم نے, کہ انہوں نے اپنی MLS میجر لیگ ساکر لیگ میں بہت انویسٹ کیا ہے. میسی جیسے پلیئرز, مطلب بڑے پلیئرز کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ اپنے پلیئرز ان کے ساتھ کھیلیں اور ان کے ساتھ ٹرین کریں. اور آپ دیکھیں کہ کرسٹین پولیسچ جو چیلسی میں کھیل چکے ہیں, از اے گڈ ایکسپیرینس پلیئر. یا بیلوگن ہو گئے, مطلب دیز آر گڈ پلیئرز, اور یہ بہت ٹاپ لیول پہ اس وقت ٹاپ پلیئرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دے ہیو شون ان دیئر پرفارمنسز. آپ یو ایس ایس کی گروپ سٹیج میں پرفارمنسز دیکھیں, دے شو کہ دے کین پرفارم ایٹ دا ہائیسٹ لیول. کیا یہ راؤنڈ آف 32 سے جیت کے راؤنڈ آف 16 سے آگے جا سکتے ہیں؟ آج کا ٹائی تو تھوڑا فیوریبل ہے بوسنیا کے, بٹ اگلا آگے جو ہے وہ اور ٹف ہوتا جائے گا. بالوگن, کرسٹین پولیسچ اینڈ اینڈی رابنسن, دیز آر دا اسٹارز جو ابھی تک میں نے ریئلائز کیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ انہی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں زیادہ. کرسٹین پولیسچ جو ہے وہ پلے میکر ہے, ہی از دا ڈرائیونگ فورس. سو مڈ فیلڈ سے جو ہے سارے گولز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. ہی از دا کریٹو مائنڈ ان دس امریکن ٹیم. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے بیلوگن کا دیکھا, ہی از دا اسٹرائکر, اور اس کے اوپر کافی جو ہے امریکہ کے گول اسکورنگ کا جو ہے وہ انحصار ہے. تو ول ہی فائر ہز گنس ٹو دا بیلوگن, یہ اب ہمیں آج دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ کہ یہ ٹائی پھر بھی آئی فیل کہ اگینسٹ بوسنیا ہو کین کاز این اپسیٹ, کیونکہ ان کے بھی جتنے کھلاڑی ہیں زیادہ تر وہ یورپین لیگز میں ایٹ دا ٹاپ لیول پہلے کھیل چکے ہیں. تو دے کین وتھ اسٹینڈ دا پریشر, دے ہیو دا ایکسپیرینس, بٹ کین دے اپسیٹ دس یو ایس اے ٹیم, یہ جو ہے ہمیں پتہ. از اٹ امپورٹنٹ فار دا ورلڈ کپ کے ہوسٹ چلتا رہے, کیونکہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو انتھوزیازم وہ لے کر آ رہی ہے یو ایس اے, وہ ورلڈ کپ کے لیے اچھا ہے. امریکہ کو آپ فٹ بال وہ ساکر بولتے ہیں, ہم اس طرح ایسوسیٹ کرتے نہیں. تھوڑا امریکہ اور فٹ بال تھوڑا سا عجیب, برطانیہ کے ساتھ تو پھر بھی صحیح لگتا ہے, لیکن ان کو اتنا آگے جاتے ہوئے دیکھنا, اتنا اچھا کرنا از سرپرائزنگ فار امریکن دیم سیلوز. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اتنا اچھا کریں دیٹ از گڈ فار دا اسپورٹ ایز ویل, اینڈ فار دیم انہوں نے اتنا انویسٹ کیا اپنی لیگ میں اور اسپورٹ کی اس کے لیے کیا. میسی جیسے پلیئرس کو وہ کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی طیب ہمارے. اور آج کے میچز آپ نے دیکھے کہ زبردست دھماکے دار میچز ہیں, تو یہ مس مت کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.